امپورٹڈ فوڈز ہیں تو اس میں ہمارے بھائی کا سوال یہ ہے کہ حلال ٹیگ نہیں لگا ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. دیکھیے شرعی قانون کے لحاظ سے اگر مسلمان کے ہاتھ سے کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے جی اور اس میں آپ کو کسی قسم کے ذبیحے کے نہ ہونے کا شک ہے کہ کوئی چیز ڈالی گئی جو ذبیحہ نہیں ہے تو وہاں پر احتیاط کا حکم آیا ہے. لیکن جہاں بازار مسلمان کا ہو، پروڈکشن مسلمان کی ہو، وہاں پر ظاہر پر عمل کرتے ہوئے اسے پاک، طاہر، جائز قرار دے دیا جائے گا. مسئلہ آتا ہے امپورٹڈ کا کہ جو امپورٹ ہوا ہے اگر مسلمان ملکوں سے ہوا ہے تو پھر وہی احکام یہاں جاری ہو جائیں گے کہ سوق مسلم، ید مسلم، یہ عناوین موجود ہیں. لیکن اگر جو چیز امپورٹ ہوئی ہے وہ معلوم نہیں ہے، نمبر ایک، یا معلوم ہے کہ غیر مسلمان ملکوں سے ہے، تو وہاں پر آپ کے لیے مطمئن ہونا ضروری ہے کہ اس میں کسی قسم کی نجاست شامل نہیں ہے. اور اصل نجاست ذبح کے مسئلے میں آتا ہے. اور میں بتاؤں کہ ذبح کا مسئلہ نہ صرف باہر کے ملکوں کا ہے، ہمارے اپنے شہر میں ذبح کے مسائل بہت شدید ہیں کہ چاہے آپ مرغی والے کے پاس چلے جائیں، چاہے آپ ذبح خانے میں چلے جائیں، وہاں پر بھی ذبح شرعی نہیں ہو رہا، اس لیے اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن باہر سے آنے والی چیز، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہے، چاہے وہ کاسمیٹکس کی چیز ہے، اگر اس میں اینیمل کی کوئی کنٹینٹ ہے تو آپ کو مطمئن ہونا ہوگا کہ یہ ذبیحہ شرعی کے ذریعے اس کنٹینٹ کو ڈالا گیا ہے، ورنہ اس کا استعمال جائز نہیں. اسی طرح کاسمیٹکس سے بتا دیں. کاسمیٹکس کا بھی ایگزیکٹلی دیکھیں، کاسمیٹکس اور کھانے پینے میں ایک فرق ہے کہ کھانے پینے سے، نجس چیز کھانے سے آپ کے بدن اور روح پر اثر آئے گا. کاسمیٹکس کے استعمال سے ہو سکتا ہے نجاست آپ کے اطراف میں پھیلے، ہو سکتا ہے نجاست آپ کے اطراف میں پھیلے. لیکن زیادہ سیریس میٹر جو کھانے پینے کی چیزوں میں، کاسمیٹکس کے میٹر میں پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو لگا کر نماز نہیں پڑھی جا رہی یا اس سے نجاست نہیں پھیل رہی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں چھوٹ مل جائے. ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتا دیجیے گا وہی سوال، کاسمیٹکس میں اور جو ہمارے پاس فوڈ ہے وہ امپورٹڈ جو آ رہا ہے، تو اگر اس میں حلال ٹیگ نہیں لگا ہوا ہے تو پھر کیا کریں اس کے بارے میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بنیادی ذمہ داری اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ہے کہ وہ ایسی ساری چیزیں جو امپورٹ کر رہی ہیں اور جن پہ شک و شبہ ہے ان کو روکنا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ یہ کہنا چاہیے کہ اس پہ لازماً حلال لکھا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. لیکن میں اس سے پہلے مجھے تھوڑا بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے. میں ایک دو دفعہ باہر گیا اور ایسے لوگوں کے ساتھ گیا کہ جو نہ جانے کون سے کاروبار کر رہے تھے، میں بتانا نہیں چاہتا. وہاں جا کر پورے راستے پورے وقت یہ تلاش کرتے رہے حلال فوڈ کہاں ملے گا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو کما رہے ہیں وہ حرام ہے، جو دوسرے کام کر رہے ہیں وہ سب حرام ہے، وہ کھانے کے موقع پہ ہمیں حلال یاد آ گیا. تو بڑی عجیب و غریب معاملات ہے. لیکن یہاں پر میں یہ عرض کروں گا، کلبوں میں چلے جائیں گے، خواتین دیکھ لیں گے، وہ سب حلال ہے، وہ سب حلال ہے. کھانا حلال کھانا ہے، کھانا، ہاں ہر چیز. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا. ام بن عائشہ سرکار دسترخوان میں بیٹھ گئے. ام بن عائشہ صدیقہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو اہل کتاب کی طرف سے آیا ہے. آپ نے فرمایا، عائشہ شک نہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ نے کھا لیا. ٹھیک ہے نا. تو اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال قرار دیا گیا. لیکن اب صورتحال یہ کہ اب تو اسلامک کنٹری میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ جتنی بھی یہ چکنز ہوتی ہیں، یہ سر یہاں چکن جو مل رہی ہیں کچھ پاکستان میں جی ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ جو پولٹری فوڈ ہے وہ اس میں جو کھانا ان کو دیا جا رہا ہے اس میں کچھ سور کی گوشت کی آمیزش بھی ہے. آپ کی بات کے آگے ایک بات عرض کروں، میں عرض کروں اس بات پہ. سپریم کورٹ کے اس مسئلے کے بعد کچھ سائنٹسٹ یا کچھ اسپیشلسٹ انہوں نے ایک اخبار میں ایڈ دیا کہ اس طرح کے کوئی ہارمون استعمال نہیں ہوتے، اس طرح کے کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ایک تحقیقاتی کمیٹی بیٹھی جس نے بتایا کہ کتنے % ہارمون ڈالا جاتا ہے، ذبیحہ سے ہٹ کے بات ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسلوں کے اندر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کورٹیزون کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں گوشت کو پھلانے کے لیے، اور وہ کورٹیزون پھر جب جوان بچیوں کے بدن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے ریپروڈکٹیو سسٹم میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں. دیکھیں، نہیں آپ نے صحیح فرمایا، فیڈ تو جیسی بھی دی ہے، اس نے مرغی نے کھائی، وہ گوشت تو خیر حلال ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو یہاں پر کاسمیٹکس کی اور دوائیوں کی، ڈرگس کی بات کی گئی،
اس میں بھی وہاں پر بھی جیلیٹن ہے. بہت ساری ہماری دوائیاں جو ہے وہ باہر سے امپورٹ ہو کر آ رہی جیلیٹن ہوتا ہے ان میں باقاعدہ میں جیلیٹن ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ چاہے بیف جیلیٹن بھی ہو کچھ بھی, کیونکہ وہ ذبیحہ کا مسئلہ آ جائے گا, ذبیحہ کا مسئلہ آ گیا. اور بلکہ اسلامی کنٹری میں یہ لوگ ٹیپ ریکارڈ لگا دیے کہ باقاعدہ چکن جو ہے کٹ رہی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام جو ہے یہ فتویٰ دیں کہ اس طریقے سے کیا جائز ہو جائے گا کہ ایک ٹیک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مرغیاں کٹتی جا رہی ہے باقاعدہ. آپ بھی بتائیں. اور یہ میں نے حج کے موقع پر خاص طور پر لوگوں سے پوچھا یہ اتنا سارا چکن کیسے کٹتا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے فیکٹری چلیے وہاں پر یہ ساری صورتحال اور اس طریقے سے باقاعدہ الاؤ کر دیے گئے, فتوے آ چکے ہیں. تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں احتیاط بہتر ہے, زیادہ شک بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, یہ آخری بات یہ بہت بہترین بات ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک, جو چیز تمہیں شک میں ڈالتی ہے اسے چھوڑ دے اور یقینی چیز کو اختیار کر. تو جب تک ہمارا دل مطمئن نہ ہو تب تک ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور علماء کے کندھے پہ بندوق بھی نہیں رکھنی چاہیے, ان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہاں کر دے تو ٹھیک ہے, گناہ ثواب ہی نہیں کے گلے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اپنا دل مطمئن. آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے نشان اچھا لگتا ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بندوق علماء کے کاندھوں پہ تو نہیں ہوتی, منہ میں تو ہوتی ہے. نہیں کہہ رہے صاحب. اچھا میں تو نماز کے لیے گیا ہوا تھا. امپورٹڈ فوڈ اور امپورٹڈ کاسمیٹکس, ان پر حلال ٹیگ لگا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں آمیزش کس چیز کی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اس وقت پورا یورپ حلال فوڈ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری بننے جا رہا ہے, اور وہ باقاعدہ اس بات کی کوشش میں ہے کہ ہماری جو کنٹریاں ہیں, ہمارے جو ممالک ہیں, ہم متفقہ ایک اسٹیمپ بنائیں اپنی, اور وہ اس قسم کی چیزوں کے اوپر لگا کر چیزوں کو حلال قرار دے دیں یا حرام قرار دے دیں. سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری تعلیمات میں, ہماری مذہبی تعلیمات میں, دینی تعلیمات میں, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ حلال چیزیں بھی کھائیں اور پاکیزہ صاف ستھری چیزیں بھی کھائیں. کیا ان لوگوں سے ہمیں توقع ہے یہ لوگ ہمیں حلال کھلائیں گے, یہ لوگ ہمیں پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھلائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے, ہمارا ملک یا ہم جیسے اسلامی ملک والے اس چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے, اور باوجود اس کے کہ باصلاحیت بھی ہیں, کام بھی کر سکتے ہیں, محنت بھی کر سکتے ہیں, مسائل سے بخوبی علم بھی ہے, ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے تو وہ ہماری ان چیزوں کے اوپر حملہ آور ہوں گے. اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس وقت دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں, ایک یہ حلال فوڈ کی انڈسٹری اور دوسری اسلامک بینکنگ. یورپ میں, مغربی ممالک میں میری معلومات کے مطابق اس وقت 200 سے زائد اسلامی بینک کام کر رہے ہیں. نہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو کیا ہم اس بات کی ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اسلامی بینک پرووائڈ کریں گے, یہ ہمیں حلال فوڈ پرووائڈ؟ ان کی تو محنت ساری اسی چیز کے اوپر ہے کہ کسی نہ کسی بہانے ہمارے معدے میں, ہمارے حلق سے نیچے کوئی حرام چیز داخل کرے. تو یہی کہنا چاہوں گا کہ باہر سے آنے والی ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور جو حدیث خارق الرحمن جاوید صاحب نے کوٹ کی کہ دع ما یریبک الی ما یریبک والی, بحیثیت مسلمان ہمیں ایسی مشکوک چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے کہ تاکہ ہمارے ایمان اپنی جگہ کسی ایسے میں برقرار رہے. خوش قسمتی بدقسمتی 2.25 سال ہوئے ہیں میں پاکستان حلال اتھارٹی کے بورڈ آف گورنرز کا ممبر ہوں. اچھا. اور 1.5 سال میں ایک میٹنگ ہوئی ہے 2 گھنٹے کی, اور اس میں باتیں بہت ہوئی, اس کے بعد کوئی سیریسنس نہیں دکھائی گئی ہے. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر میں آتا ہے, اگر آپ وہاں پر پریشرائز کر سکیں چاہے کسی اور کو لے لیں, لیکن اس حلال پروسیس کو آگے بڑھائیں, اس لیے کہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. ملک کا بھی فائدہ ہے, اور ملک کا فائدہ ہو یا نہ ہو